ان کی جو بات ہوگی بغور آپ سماعت فرمائیے. کھڑے ہیں ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، آپ حضرات کے دینی جذبے اور ایمانی غیرت کو سلام کہ رات گئے ابھی تک انتہائی جانفشانی کے ساتھ بڑی محبت اور عظمت کے ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے آپ حضرات نے بہت دیر سے اور بہت دیر تک، بہت پہلے سے اور اب بہت دیر تک مزمل حیات صاحب کو سماعت کیا اور نعت پاک کے حوالے سے مختلف پیغامات منظوم کلام کی شکل میں آپ تک پہنچا. اللہ تعالی ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. بزرگان محترم، وہ کلام پڑھ رہے تھے اور میرے ذہن میں یہ تعبیر اس وقت گردش کر رہی تھی کہ ہم قول کی نعت کی دنیا کے بڑے شہسوار ہیں اور نعت قولی کی دنیا میں ہم بہت آگے نکلے ہوئے ہیں اور نعت قولی سے ہم سرشار ہیں، معمور ہیں، اس درجے کہ اگر کوئی پوری رات ہمیں نعت پاک سناتا رہے تو ہم سنتے رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وہ جذبہ، وہ محبت اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاہت ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے، دیوانہ کیے رہتی ہے اور گویا یوں کہہ لے کہ وہ ہماری تسلی کا سامان ہے. بزرگان محترم، علماء نے، مشائخ نے، بالخصوص مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعت پاک کی دو قسمیں لکھی ہیں. ایک نعت قولی ہے، ایک نعت فعلی ہے. نعت قولی وہ جو ابھی حیات صاحب آپ کو بہت دیر سے سنا رہے تھے، آپ سن رہے تھے، اور نعت قولی کا چلن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، لائق تحسین ہے، ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے لیے قبول کرے. لیکن یاد رکھیں، نعت قولی بات کو مکمل نہیں، نعت قولی پر بات مکمل نہیں ہوتی. حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا جو ثبوت ہے اور آپ کی چاہت کے جو نغمے ہم گاتے ہیں، گنگناتے ہیں اور اپنے منظوم کلام کے ذریعے دنیا جہان کو جو پیغام دیتے ہیں اور ہم لوگوں سے
اپنی نعتوں کے ذریعے اور اپنے منظوم کلام کے ذریعے جو ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ حضور پاک سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، وہ اس وقت تک ادھورا ہے، اس وقت تک ناقص ہے، اس کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک وہ نعت قولی کی حد تک ہے۔ یعنی آپ زبان سے مصطفیٰ کی نعت کہیں، آپ زبان سے حضور کی سیرت بیان کریں، آپ زبان سے حضور کے کردار کو بیان کریں، آپ کی زندگی کے ابواب کو کھولیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کے اوراق کو پلٹیں اور آپ سیرت کے ابواب کہتے جائیں، وہ منظوم کلام کی شکل میں ہو یا دیگر واسطوں اور حوالوں سے ہو۔ غرض یہ کہ آپ نعت پاک پڑھتے ہیں، نعت پاک سنتے ہیں، پڑھنے والا پڑھتا ہے اور سننے والے سنتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مغربی بنگال کے غیور مسلمانوں، اس وقت تک آپ کا عشق رسول اور آپ کی نعت کی یہ دنیا اس وقت تک ناقص ہے، ادھوری ہے، مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ اس نعت قولی کے میدان سے نکل کر نعت فعلی کی دنیا تک نہ پہنچ جائیں۔ یعنی جو آپ زبان سے کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو، دنیائے انسانیت کو امن کی راہ عطا کی ہے، جب آپ کا یہ قول نعت کی شکل میں دنیا جہان کے افراد تک پہنچتا ہے، اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال اس صداقت پر مبنی نہ ہو کہ آپ کا وجود، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا قول و عمل وہ دنیا جہان کے انسانوں کے لیے امن و سلامتی کا باعث نہ ہو۔ آپ نعت پاک پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، اور یہ سچ ہے، حق مسلم ہے کہ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نعت پاک پڑھتے ہیں اور قول کی دنیا میں نعت گنگناتے ہیں، اور آپ نعت قولی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نعت کی ایک قسم پر عمل کرتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات مبارکہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہے اور حضور کا لایا ہوا دین ساری دنیا کے لیے رحمت و امن و سلامتی ہے اور ساری دنیا کے لیے باعث نجات ہے۔ اب جب یہ بات قول کی دنیا سے آپ کی پہلی زندگی میں آتی ہے اور آپ کے کردار میں آتی ہے اور آپ کا کردار نعت پہلی سے خالی ہوتا ہے، اب قول و عمل میں تضاد ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور وہ طے نہیں کر پاتے کہ آخر یہ کہتے کچھ ہیں اور دکھتا کچھ ہے، ان کا قول معتبر ہے یا ان کا فعل معتبر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قول کی دنیا میں نے اور آپ نے نعت کے ابواب سجائے ہیں، اور قول کی دنیا میں جو میں نے اور آپ نے دنیا کو فتح کیا ہے، اور جو قولی نعت کی دنیا ہے جیسے ہم نے اسے آباد کیا ہے، ٹھیک اسی طرح ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنے کردار میں فعل کی دنیا میں بھی نعت کو سجائیں۔ ہماری آنکھیں نعت پڑھتی ہو حرام سے بچ کر، حلال پر رہ کر، ہماری سماعتیں نعت پڑھتی ہو، ہماری سماعتیں نعت کا مظاہرہ کرتی ہو، نعت پہلی کا اظہار ہوتا ہو، سماعت کو پاکیزہ بنا کر ہم گانے نہ سنیں، ہم کسی ایسی فضول شے کا شکار نہ ہو، ہم غیبت نہ سنیں، ہم چغلی نہ سنیں، ہم برائی نہ سنیں، کوئی اللہ کا بندہ کہیں مطعون کیا جا رہا ہے، اس کی عزت نفس کو کچلا جا رہا ہے، ہم اس مجلس کا حصہ نہ ہو، ہم اپنی سماعت کی پاکیزگی کو محفوظ رکھتے ہوئے اس مجلس سے بائیکاٹ کر جائیں اور الگ ہو جائیں اور نعت پہلی کا مظاہرہ کریں۔ جی ہاں، ہماری زبان کھلے، جیسے ہم قول کی دنیا میں نعت پڑھتے ہیں ویسے ہم جب فعل کی دنیا میں جائیں تو ہمارا کردار نعت پڑھتا ہو، ہماری زبان کردار کی دنیا میں بھی نعت گنگناتی ہو، ہماری زبان سے کسی اللہ کے مومن بندے کو، دنیا جہان کے کسی انسان کو کوئی بری بات نہ نکلے، ہم کسی کو
گالی نہ دے، کسی کا مذاق نہ بنائے، کسی کا تمسخر نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے، اور چھوٹوں پر شفقت کا مظاہرہ ہو، بڑوں کی تعظیم ہو۔ ہم اللہ کے کسی بندے کو کسی طرح سے اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں۔ ایک طرف آپ قول کی نعت کی دنیا کے امین قرار پائیں گے اور دوسری طرف آپ فعل کی دنیا کے امین قرار پائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر اسی طرح میں اور آپ محض قول کی دنیا میں رہے اور حیات صاحب آپ کو سناتے رہے، یا اور جہان بھر کے شعراء ادبا آپ کو کلام سنائیں، آپ واہ واہ کریں، انعامات سے نوازیں، آپ اسٹیج سجائیں، آپ جلسے جلوس کا ماحول قائم کریں، لیکن وہ اجلاس، وہ جلسے، وہ جلوس اور وہ کانفرنسیں اور وہ پورا نظام آپ کی اس دنیا کا تعارف نہ کرا سکے کہ جو قول کی دنیا میں تھا، جو زبان تک تھا، وہ فعل میں نہ آ سکا، وہ کردار میں نہ آ سکا۔ اللہ کے بندو، آپ کی یہ جلسے اور آپ کا یہ اسٹیج بے معنی ہو کے رہ جائے گا۔ اس کی معنویت کو برقرار رکھیں اور اس سیرت النبی کانفرنس کے ان جلووں کو بحال رکھیں کہ یہ صرف آج کی حد تک نہ ہو، مجلس کی حد تک نہ ہو، بلکہ آپ باقی رکھیں اور اس کو پورے سال پر محیط کریں۔ آپ کے اپنے کردار کی دنیا ہر پل معاشرے میں، سماج میں، گھر میں، کٹمب میں، خاندان میں، قبیلے میں اور دیگر اللہ کے بندوں کے درمیان آپ کا کردار نعت پڑھتا ہو اور لوگ دیکھ کر آپ کو یہ کہتے ہو یہ قول والے بھی ہیں، یہ فعل والے بھی ہیں، ان کی زبان بھی نعت گنگناتی ہے اور ان کا کردار بھی نعت گنگناتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر قرآن پاک کی اس آیت کو پیش نظر رکھیے جو اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو مقدم رکھو، اپنا خیال رکھو۔ معاشرے میں آج کی تاریخ میں پچھلے 20-30 سالوں کے مقابلے میں اگر آج کے دور کو کمپیئر کیا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پہلے اتنے جلسے نہیں تھے، اجتماعات نہیں تھے، اصلاحی تحریکیں نہیں تھیں، اور اللہ کے واعظین و مقررین اور اللہ کے صالحین بندے یوں چوکھٹ جا کر اللہ کے بندوں کو دین کی بات اس طور پر نہیں بتاتے تھے جس طور پر آج بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، جو دوا کی جا رہی ہے، جیسے اجتماعات کی کثرت ہے، اصلاحی تحریکات کی کثرت ہے، اور آپ کو دین بتانے والے علماء، صلحاء اور اللہ کے بندے وافر مقدار میں میسر ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی اصلاحی تحریکیں زندہ ہیں اور جتنا نظام اصلاحات پر تیزی سے کام کر رہا ہے، اتنا زیادہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے کہ جتنا علاج کیا جا رہا ہے، مرض اتنا ہی ناسور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے اسباب پر، عوامل پر، وجوہات پر، ریزن پر غور کرنا ہوگا۔ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ میرے بھائی، قرآن کی یہ آیت اس کی خمازی کرتی ہے، ہمارے اس مرض کا پتہ بتاتی ہے کہ 1000 جلسوں کے باوجود قوم مسلم اس طرز کو زندہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ افراد سچ نہیں بولتے، ان کی کانوں کی سماعت پاکیزہ نہیں ہے، زبان سے صداقت بیان نہیں کی جاتی، ان کی آنکھوں کی خیانت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ معاشرے میں مسلمان جسے کہتے ہیں، اسلام والا جس کو کہتے ہیں، اس اللہ کے بندے کو دیکھنے کو یہ سماج کے لوگوں کی آنکھیں ترس گئی ہیں۔ پورا ملک گھوم جائیے، آپ کو مسلمان نہیں ملتا۔ مسلمان جس کو کہتے ہیں، اسلام جس میں چھلکتا ہو، جس کا قول و عمل یکساں ہو، اس میں کوئی تضاد نہ ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، ایسے افراد شاذ و نادر ملیں گے، ڈھونڈے سے نہیں ملتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے اس کے بنیادی اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس کے کل کا پتہ بتاتی ہے، اس کل مرض کا پتہ بتاتی ہے
آمنو علیکم انفسکم، یہ جہان میں 1000 جلسوں کے باوجود جو تغیرات آپ کو نظر نہیں آ رہے اور معاشرے میں بیداری عام ہے، نہ مردوں کی دنیا میں کوئی صالح انقلاب اور نہ خواتین کی دنیا میں کوئی انقلاب ہے، باپ اچھا باپ نہیں ملتا ہے، بیٹا اچھا بیٹا نہیں ہے، بہنیں اچھی بہنیں نہیں ہیں اور بیویاں اچھی بیویاں نہیں ہیں، ماؤں کو ان کے ماں ہونے کا سرٹیفکیٹ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھائیوں میں جو پیار ہونا چاہیے، جو اخوت اور محبت ہونی چاہیے، وہ پیار و محبت بھائیوں کے درمیان نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے بنیادی اسباب پر جب غور کیا گیا تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بولتی نظر آئی اور قرآن نے ہمیں کہا آمنو علیکم انفسکم، 1000 جلسوں کے باوجود اس خرابی کے ٹھہرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، ہر شخص اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے کو میدان محنت بنا کر محنت کر رہا ہے۔ آپ انتظامیہ کمیٹی کے لوگ جنہوں نے یہ جلسہ سجایا، بزم منعقد کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی اور یہ آپ کی نیت کا حصہ ہوگا کہ معاشرہ سدھر جائے، لیکن اپنے من کی دنیا کو ٹٹول لیجئے، اپنی نیت کا جائزہ لے لیجئے، محاسبہ کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے آپ کی من کی دنیا میں بس یہی ایک بات تھی کہ جلسہ کر لیں گے، لوگوں کو بیانات سنا دیں گے، دور سے مقررین کو واعظین کو بلائیں گے اور وہ ایک لچھے دار زوردار تقریر کریں گے اور شاعر نعتیہ کلام پڑھے گا اور بس۔ اگر آپ کی نیت یہی تک تھی تو آپ بھی فاسد اور آپ کی نیت بھی فاسد۔ اللہ کے بندو، اس ہزاروں لاکھوں روپیے کا صرفہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا، اس لیے اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے اور بنیادی طور پر اپنے کردار کو اس قابل کیجئے جیسے آپ زبان سے نعت پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور نعت پاک پڑھنا ضروری بھی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ آپ کے کردار سے، آپ کے وجود سے صادر ہونے والے افعال وہ نعتِ فعلی کا کردار زندہ کریں، اور ادھر آپ معاشرے میں، مارکیٹ میں، سماج میں، بازار میں اتر کر اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں اور ادھر آپ کا کردار مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے، اپنی اصلاح کی کوشش مقدم رکھیے، اپنے آپ کو بنائیے۔ کون سدھرتا ہے کون نہیں، کس کی زندگی میں صالح انقلاب آتا ہے کس کی نہیں، تمام تر جہان سے صرف نظر کیجئے اور مقدم رکھیے، ٹارگٹ کیجئے پہلے اپنی ذات کو، میں کہاں کھڑا ہوں، میری آنکھیں کیسا دیکھتی ہیں، میرے کان کیسا سنتے ہیں، میری زبان کیسا بولتی ہے، میرے پاؤں کہاں چلتے ہیں، میرے ہاتھوں کی گرفت کیسی ہے، جائز ہے کہ ناجائز، میں کسی کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بچی کو تکتا تو نہیں ہوں، میں کسی کی بہن بہو بیٹی کی عزت سے، آبرو سے کھلواڑ تو نہیں کرتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں دھوکہ تو نہیں دیتا، میں فریب تو نہیں کرتا۔ تمام تر لوگ اپنے وجود کو میدان محنت بنائیں اور اپنی ذات پر غور کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ سنور رہے ہیں، آپ بدل رہے ہیں، آپ کے کردار میں تبدیلی ہے۔ پچھلے سال آپ نے جلسہ سنا تھا، جائزہ لیجئے، اس سال بھی آپ جلسے میں بیٹھے ہیں، پچھلے سال بھی آپ کو خطاب سنائے گئے تھے، پچھلے سال بھی آپ نے نعت پاک سنی تھی، اس سال بھی آپ نے عزم کیا تھا، اس وقت بھی آپ نے ارادہ کیا تھا، لیکن کیا آپ اس عمل پر، اس ارادے پر کھرے اترے؟ کیا آپ کے چہروں پہ سنت آئی؟ کیا مصطفیٰ کی محبت کا یہ ثبوت آپ نے فراہم کیا کہ ہاں محمد کے چہرے پہ داڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر حضور کا چہرہ بھی نہیں اپنا سکتے، حضور کا لباس بھی نہیں اپنا سکتے، حضور کا کردار بھی نہیں اپنا سکتے، یہ معنی محبت کس معنی میں ہے؟ کس منہ سے محبت کا دم بھرتے ہو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، عدالت ہوگی خدا کی اور محمد الرسول اللہ وہاں کھڑے ہوں گے۔ میں اور آپ یہ امید لگاتے ہیں، میں اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں، حضور میری آپ کی سفارش کرے، جس نبی کا چہرہ اچھا نہ لگتا ہو، جس نبی کا کردار مجھے اور آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، اور اس اچھا نہ لگنے کا ثبوت یہ کہ میرا آپ کا قول و عمل یکساں نہیں ہے، اس میں تضاد ہے، ڈیفرنٹ پوزیشن رکھتا ہے، بہت مختلف ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کردار مجھے اور آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔
اس لیے اپنے وجود کو میدان محنت بنائیے، اپنی ذات پر اصلاح کی کوشش کیجیے، اور بہت 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 زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ کے جذبے کو سلام۔ آپ اتنا لمبا چوڑا جلسہ کرتے ہیں، بزم سجاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، یہ بہت بہت لائق تحسین ہے، لیکن اس پر بن مانگے یہ ایک مشورہ اظہار درد دل کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اتنا بڑا جلسہ سال میں ایک آپ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سال میں چھوٹے چھوٹے کئی ایک جلسے کر لیا کریں۔ اللہ کے ان بندوں کو بلا لیا کرے جو اہل دل ہیں، صاحب نسبت ہیں، اور وہ آپ کی اپنی بنگال کی سرزمین پر بہت لوگ ہیں جن کو اللہ نے درد دل کی دوا عطا کی ہے، وہ اپنے دل میں ایک پیغام رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اکابر سے، بزرگان دین سے، اہل اللہ سے ان کو بہت کچھ میسر آیا ہے۔ چنانچہ اپنے مقامی علماء کی قدر کیجئے۔ میں ہوں، یہ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ہم مہمان ہیں آپ کے، چند گھنٹوں کے لیے ہیں، بہت ہوگا تو چند دن کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سے کہیں زیادہ سابقہ پڑے گا آپ کو آپ کے ان مقامی علماء سے جو دن رات آپ کے سامنے ہیں، جنہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے آج 55 تک وہ آپ کو دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے اپنے مقامی علماء کی قدر کرتے ہوئے، ان کے مشوروں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے، ان کی رائے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ایسے جلسے چھوٹی مقدار میں سال میں کئی ایک کیجئے، اس لیے کہ ایک جلسہ کافی نہیں ہے آپ کی اس بستی میں انقلاب لانے کے لیے۔ اس لیے اپنے دائرے کو سمیٹیے، اور اس طور پر سمیٹیے کہ شہرہ کم ہو، کام زیادہ ہو، چرچے کم ہو، کام زیادہ ہو۔ بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کہا کرتے تھے، لوگوں کام اس انداز پر کرو کہ شہرت 100 سال پیچھے چھوٹ جائے اور کام 100 سال آگے چلا جائے۔ کام کی ضرورت ہے، کام کریں۔ یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور ایک بڑی تعداد جوانوں کی نظر آ رہی ہے، پس پردہ جو مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں ان میں بھی جوان العمر بچیاں اور کہیے کہ جوان العمر خواتین ہوں گی۔ براہ راست آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو۔ یہ دیکھو دن رات کی محنت پر سچ کتنا بولتے ہو، جھوٹ کتنا بولتے ہو، کھرے اور کھوٹے کو جدا کرو، سچ کے امین بن کے اٹھو۔ اللہ کے بندوں یہ دیکھو تمہارے وجود پر اسلام کتنا چھلکتا ہے۔ اگر آپ کے وجود پر اسلام نہیں تو ایسے ہزار جلسے بے معنی ہیں، بے حیثیت ہے، سوائے چیخنے، چلانے اور سماعت کو کہیے کہ بہت دیر تک سما خراشی کے، میں سمجھتا ہوں کچھ اور ہاتھ آنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے عمل کی دنیا میں قدم رکھیے، اور مفصل گفتگو تو آپ کو حضرت مولانا دامت برکاتہم کی سننے کو ملے گی۔ میں تو ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، آپ کو کچھ دیر سما خراشی کے لیے آپ مجھے برداشت کر لیں۔ اب ماحول بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس طور پر ہو گیا ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم کو آپ سنیں۔ بس اتنی بات پیغام کے طور پر عرض کر رہا ہوں، آمنوا علیکم انفسکم، اپنی ذات کو مقدم رکھیں، اپنے وجود پر اسلام کو ظاہر کریں۔ آپ کو حیا نہیں آنی چاہیے اس بات میں کہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں، آپ کو فخر ہو اس پر کہ چہرے پہ سنت مصطفیٰ کی سنت ہے، حضور کے چہرے سے چہرہ میل کھاتا ہے۔ سارے جہان کی دولت پر یہ سوغات بھاری ہے کہ میرا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے میل کھاتا ہو۔ اس لیے جوانوں سے عرض کروں گا، چہرے پہ سنت سجائیے، داڑھی رکھیے اور اپنے کردار میں اسلام نافذ کیجئے۔ جیسے قول میں نعت پڑھتے، سنتے، گنگناتے اور سننے کو اچھا سمجھتے ہیں اور لاکھ روپیہ اس پر صرف کرتے ہیں، اس کی محفل کو ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی نعت کی ایک دوسری قسم ہے، نعت کی ایک دنیا ہے، وہ فعلی نعت ہے کہ آپ کا کردار نعت پڑھتا ہوا دکھے، آپ کی آنکھیں نعت پڑھتی ہوں، آپ کی زبان بھی نعت پڑھتی ہو، آپ کی سماعت بھی نعت پڑھتی ہو، آپ کے ہاتھوں کی گرفت بتاتی ہو مصطفیٰ کی سیرت زندہ ہو رہی ہے، آپ کے پاؤں کا چلن بتاتا ہو کہ یہ آدمی اپنی
سے اپنی چال سے اس انداز پر چل رہا ہے لوگوں کے لیے مضرت کا سبب نہیں بنتا۔ ایسے ہی خواتین یہاں تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کردار کو سمجھیں اور نعت پاک کی فعلی دنیا میں وہ بھی کچھ کردار ذمایا طور پر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کی ماں ہیں تو سمجھیں ان بنیادوں کو کہ ایک اچھی ماں کن بنیادوں پر ہو سکتی ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت میں دن رات کھپا دیجئے، دن رات زور بازو صرف کرتے ہوئے اپنے بچوں کو معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان تیار کیجئے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے مکمل راحت کا مرکز بن جائیے۔ اگر آپ ایک بہن ہیں تو اپنے بھائیوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنیے۔ اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے محبت کا اور سکون کا اور راحت کا ذریعہ بنیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہو کر اپنے گھر کے لوگوں اور ان رشتوں سے منسلک افراد کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہو، مشکل بنی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ بس ایک ہی شکل پائی جائے گی، نعت قولی تو مل رہی ہوگی، نعت فعلی مفقود ہوگی۔ اور جب تک میں اور آپ ان دونوں نعتوں کی دنیا میں، نعتوں کی دنیا کی ان دونوں قسموں سے اپنے آپ کو مزین نہیں کریں گے کہ نعت قولی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو اور نعت فعلی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو، تب تک میں اور آپ کامیابی کی اس راہ کو نہیں پا سکیں گے جس کے ہم متلاشی ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھ کر رخصت لیتا ہوں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ اچھی تقریریں، لفاظی، لمبے چوڑے خطبات، بیانات، بہت زیادہ دلچسپ گفتگو، یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ کامیابی کا مدار کام ہے۔ آپ نے حضرت مولانا کو اتنی دور سے بلایا، زحمت دی، وہ تشریف لائے، اور دیگر آپ کے موقر مہمان ہیں، وہ سب آئے، لیکن اگر ان کی گفتگو کے بعد آئندہ سال بھی آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں آج کھڑے ہیں تو پھر آپ کا جلسہ بیکار، آپ کا وجود بے معنی اور آپ کی یہ محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے آج یہ طے کریں کہ آئندہ سالوں میں جب کبھی آپ حضرت کو دعوت دیں گے تو آپ آج کے مقابلے اس آنے والے کل میں اللہ آپ کو حیات عطا کرے، لمبی زندگی سے نوازے۔ آپ یہ طے کریں کہ آنے والے کل میں آپ اپنے وجود پر ظاہری شکلوں میں بھی اسلام نافذ کریں گے اور اپنے باطن میں بھی اسلام کو اس طور پر جگہ دیں گے کہ وہ ظاہر پر نمایاں ہونے لگے۔ امید ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یہ کام کی شکل ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ آپ کی سوچ تبدیل ہو، ذہنیت میں انقلاب آئے اور آپ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جائیں، پروردگار سے آپ کا حقیقی تعلق نصیب ہو، آپ کو میسر آئے، تب جا کر کے کچھ بات بنے گی۔ حضرت خواجہ صاحب کے ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آپ کے جلسے میں مشیت خداوندی غالب رہی، بارش مستقل ہوتی رہی، اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، احساس نہ کریں، اور خدا کے اس نظام پر اور ان کے اس فیصلے پر راضی رہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی یہی مرضی تھی، اور آپ کی حسن نیت پر، اسی عمل پر، اسی شکل پر اللہ تعالیٰ صالح انقلاب آپ کی زمین پر برپا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہمارے میزبان جناب یہ غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی پوری منتظمہ کمیٹی، یہاں کے آپ کے مقامی علماء اور آپ سب، اللہ اس جلسے کو آپ کی بستی کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔